असल में आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीसरी गवर्नमेंट है और वो तकरीबन 10 साल से इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को जिन मसाइल का सामना है, तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त है, जो यहाँ पे सिटिंग गवर्नमेंट है, उनकी प्रायोरिटी में से नज़र नहीं आ रहा कि अमन अमान भी उनके लिए प्रायोरिटी है। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती की बात यह है कि जो कौमी मामलात है, जो सिक्योरिटी इशूज़ है और इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है, तो बदकिस्मती से इंतहाई नाजुक और सेंसिटिव मामलात पे यहाँ पे सियासत की जा रही है। और आपने देखा कि बन्नू में जो सूरत हाल बनी तो फेवरली गवर्नमेंट की नाअहली थी, क्योंकि ये जो मसला था बन्नू का, ये 2-3 दिन का नहीं था, चंद हफ्तों का नहीं था, ये काफ़ी पहले से मसला चलता आ रहा है। और जब वहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब हुए, लोग निकले, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग निकले, तो फिर हुकूमत को होश आया, फिर हुकूमत गई और काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना था, वहाँ पे फायरिंग हुई थी। इसलिए इस वक्त जो मैं समझता हूँ हमारे सूबे में गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मसला है। गवर्नेंस यहाँ पे इंतहाई पैथेटिक है और लाइन आर्डर का जो मसला है, लोग उसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने और फिर DGSPR ने बार बार वजाहत की कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कोई नई ऑपरेशन नहीं हो रही। जो अज़्म इस्तेहकाम था उसके बारे में काफ़ी तफसील से बात हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक एपेक्स कमेटी हुई, इसमें भी तफसील से बात हुई, और उसके बाद भी जलसों में, जुलूसों में बार बार इस पर बात करना, इस पर सियासत करना, ये मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। और ये सिर्फ एक इदारे या एक पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर यहाँ पे आज़म इस्तेहकाम नहीं हो रहा तो बिल्कुल सब मुतफ़िक़ है कि ऑपरेशन इन मसाइल का हल नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूबे की जो सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी हालात है, तो इसके बाद क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ चूँकि यहाँ पे हुकूमत कर रही है, तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि बाकी जो सियासी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनको एतमाद में ले, एक APC बुलाए और बात करे कि अगर हम ऑपरेशन नहीं चाहते तो फिर आगे क्या अमल होगा, ताकि इस मसले का हल हो। उन्होंने सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद की सूबाई हुकूमत पे और जो चीफ मिनिस्टर है अली यमीन गंडापुर साहब के किरदार पे, और उनको याद दिलाने की कोशिश की गई कि अली यमीन साहब, आप इस सूबे के वज़ीर आला हैं, और ये बन्नू का जो वाक़या था, वहाँ पे सिर्फ एक बंदे की डेथ हुई थी, एक बंदे वहाँ पे मरा था। लेकिन ये जो अभी कोरम में हो रहा है, जो दो मुख्तलिफ ट्राइब्स फ़िरक़ों के दरमियान जो लड़ाई है, 35 के करीब लोग इसमें जाँ बाक हो चुके हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, लड़ाई जारी है, सारी सड़कें बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं वहाँ पे। तो इसलिए लोगों ने इनको याद दिलाने की कोशिश की कि ये भी आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि कोरम जो है वो इस सूबे का हिस्सा है, लेकिन क्रिमिनल नेगलिजेंस देखी गई इस मामले में सूबाई हुकूमत की, इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। अभी दोबारा चूँकि वहाँ पे आपको पता है कि सिक्योरिटी हालात चूँकि नाजुक हैं और ये कोरम अफ़गानिस्तान के बिल्कुल सरहद पे हैं, तो फिर अगेन मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने इंटरवीन किया। पहले भी इन्होंने एक जगह बुलाया था जब हालात ख़राब हुए थे, तो अच्छा हुआ कि सूबाई हुकूमत ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई किरदार अदा नहीं किया। लेकिन अगेन अभी मुझे मालूम हुआ है, कल सिक्योरिटी इदारों के लोग थे, उन्होंने मुदाखलत की, और जो दो मुख्तलिफ ट्राइब इस वक्त लड़ रहे हैं उनके मशरान को बुलाया, जरगा हुआ और सीज़फायर बिलाखिर वहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हर मामले में फ़ौज को हम क्यों इन्वॉल्व करते हैं, क्यों मुदाखलत करती है। तो मेरे ख्याल में ये नाअहली है हमारे सिविलियन जो इदारे हैं, सिविलियन जो गवर्नमेंट है, कि हम खुद इनिशिएटिव नहीं लेते। जो इस वक्त मामलात हैं सूबे के, बहुत सारी चीज़ों में हम वक्त ज़ाया करते हैं, वक्त पर हम उस इशू का नोटिस नहीं लेते, और फिर जब वो इशू बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँच जाता है, तो फिर चूँकि आपको पता है कि सूबे में फ़ौज हर जगह तैनात है, और जब सिक्योरिटी का हालात और सिक्योरिटी का मसला बन जाता है तो बिलाखिर फिर लोग उनकी तरफ देखते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं बज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये हमारी खुद नाअहली है कि हम खुद अपने मामलात को ठीक तौर पर हल नहीं करते और फिर उनकी तरफ देखते हैं। हाइडल फ्रैपेट का मसला है खैबर पख्तूनख्वा का, जो वफाक के ज़िम्मे पैसे हैं, वाबडा के ज़िम्मे पैसे हैं, ये एक संगीन मसला है, और ये आजकल का मसला नहीं है, ये कई सालों से चलता आ रहा है।
اس وقت تقریباً 1500 ارب روپے سے زیادہ ہماری ڈیوز ہیں صوبے کے، اور یہ صرف یہ حکومت نہیں دے رہی، کیونکہ ابھی حکومت بنی ہے۔ آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو یہاں سے ایک جرگہ گیا تھا جس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ بھی تھے اور کچھ کیبنٹ ممبرز بھی تھے، وزرات تھے، اور اس وقت عمران خان کے بڑے پرانے ساتھی تھے۔ تو یہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، اس وقت ان کے پاس گئے تھے کہ جو صوبے کے معاملات ہیں، جو صوبے کا حق ہے لیٹ ہائڈ اینڈ پرائیویٹ، وہ ان کو ادا کیا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت برا اس کا مانا تھا اور کافی انہوں نے ریٹ کیا تھا نیگیٹیولی، اور انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ صوبے کے پیسے ہیں لیکن کہاں سے تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ پھر جس بندے نے وہاں پہ بات کی تھی عمران خان صاحب سے اس جرگے میں، تو نیکسٹ ویک ان کی پورٹ فولیو چینج ہو گئی اور پھر ان کو ریلیونٹ بنا دیا گیا، ان کو ٹارگیٹ بنا دیا گیا، ٹارگیٹ کیا گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعی ایک سنگین مسئلہ ہے، لیکن جس طرح الیمین صاحب نے اس اہم ایشو کو جس طریقے سے ہینڈل کیا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے دھمکیاں دی، وہ فلمی ڈائلاگ انہوں نے اپنائے، پھر اسٹیشن کے اندر گئے تو خیبر پختونخوا میں بجلی کا مسئلہ تھا، فٹنگ کا مسئلہ تھا، لیکن جب ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہ خود ان کے MP ایز ایم این ایز اسٹیشن کے اندر گئے اور بجلی انہوں نے ریسٹور کی زور طاقت، تو اس کے بعد یہ معاملہ ابھی سنگین ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں، اور تقریباً 18 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ اس کے علاوہ صوبے کے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو میرے خیال میں کچھ اور طریقے اپنانے چاہیے۔ یہ کم از کم طریقہ نہیں ہے کہ جس طرح نگیٹو زبان انہیں استعمال کی، وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے کا تقریباً 80% ہم ڈپینڈنٹ ہیں، ہمارا انحصار وفاق کے مسئلات پہ ہے، جو وفاق سے ہمیں پیسے ملتے ہیں 80%، تو پھر اس سے ہم تنخواہیں دیتے ہیں، یونیورسٹی چلاتے ہیں، اسپتال چلاتے ہیں، صوبے کا بجٹ بنتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان کو اپنے طرز عمل پہ سوچنا چاہیے اور اخلاقیات کے دائرے میں اندر اور جو آئینی طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ صوبے کو مختلف اس وقت مسائل کا سامنا ہے، ایک تو ان کے پاس پیسے نہیں جس طرح میں نے ذکر کیا، اور سیکیورٹی حالات انتہائی خراب ہے۔ پچھلی جو 1 سال کی گورنمنٹ تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ان کے دور میں حالات انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ اب جب یہ خود حکومت میں آئے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ان کی پچھلی گورنمنٹ تھی اب یہ خود ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ اس وقت وہ کہتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا اور ان کے کام کی وجہ سے تحریک انصاف تیسری مرتبہ حکومت میں آئی ہے، لیکن اب ان کو اندازہ ہے کہ اس صوبے کی حکومت چلانا انتہائی مشکل کام ہے، اور چونکہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 80% ہم ڈیپینڈنٹ ہیں وفاق پہ، اس لیے جب ان کی فرسٹریشن بڑھ گئی، خود تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں، بہت انکمپیٹنٹ لوگوں کو انہوں نے شامل کیا ہے کابینہ میں، زیادہ تر لوگ باہر ہیں، تو اس لیے یہ خود جو ہے ایک تو ان کو اندر پارٹی کے اندر مشکلات کا سامنا ہے، دوسرا صوبے کے پاس پیسے نہیں ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، اس لیے اب فرسٹریشن ان کے یہاں بڑھ رہی ہے۔ یہ فرسٹریشن اس حد تک بڑھ گئی کہ الیمین صاحب پھر جلسوں میں، جلوسوں میں، پریس کانفرنس کے دوران جو لینگویج استعمال کرتے ہیں وفاقی حکومت کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے خلاف، پھر سیکورٹی اداروں کے خلاف، تو میرے خیال میں یہ وہ طریقہ جو ہے اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس سے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، ابھی جو ریسنٹلی یہاں پہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے باضابطہ طور پر کورٹ کمانڈرز میں شامل تھے، باقی سیکورٹی اداروں کے لوگ شامل تھے، انہوں نے باضابطہ طور پر یہ مان گئے، متفق ہو گئے صوبائی حکومت کے ساتھ کہ یہاں پہ جتنی بھی شدت پسندوں کے ساتھ خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جو یہاں پہ کارروائیاں ہوگی تو وہ پولیس کرے گی، CTD کرے گی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے آپ کے بالکل پیچھے کھڑی رہے گی، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو فوج آپ کی مدد کے لیے آئے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ اس وقت افغانستان میں بہت ہی نازک صورتحال ہے ہمارے سرحد پہ، اور بطور سیکیورٹی اداروں کے اس وقت تقریباً 23 ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں جو افغانستان کے اندر کام کر رہی ہے، اس میں 17 جو ہے وہ پاکستان مخالف ہے، تو اس لیے یہ اس پہ اتفاق کیا گیا کہ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے سیکیورٹی کا بارڈر پہ، تو اس لیے وہاں پہ فوج جو ہے وہ تعینات رہے گی اور فوج وہ معاملات سنبھالے گی۔ فوج کے علاوہ پہ سیکیورٹی جو ادارے ہیں، پیراملٹری فرنٹیئر فور ہے، پیراملٹری فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، تو یہ جو ہماری سرحد ہے افغانستان کے ساتھ اور صوبے کے اندر جتنی بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے تو بھی فوج کرے گی۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ فوج تو
ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، ٹرین ادارہ ہے، اور وہ تقریباً 22 سال سے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، تو اوبیسلی ان کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات یا مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ وقتی طور پر اور فوری طور پر نوٹس لیتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، انتظامیہ بھی ہوتی ہیں، اور آپ کے لوگ ہر جگہ بیٹھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پل پل کی خبر ملتی ہے کہ کہاں سے مسئلہ اٹھ رہا ہے، تو اس لیے صوبائی حکومت کا یہ جو اقدام ہے کہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، لاوا نکلے گا، کیجولٹیز ہو جائے گی، پھر ہم جہاد کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ طرز عمل بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ابھی جو تقریباً 4-5 دنوں میں کورم ضلع میں جو کچھ ہوا، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے صوبے کی حکومت پہ، اور یہاں پہ جو پارٹی حکومت کر رہی ہے، کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ دو فریقوں کے درمیان لڑائی کو رکواتے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہاں پہ جو آرمی کے لوگ تھے، جو آفیسر تھے، انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور دوبارہ وہاں پہ ٹرائبل ایلڈرز ہیں ان کو شامل کیا، کیونکہ جو یہاں پہ ہمارے قبائلی علاقے ہیں، تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ جرگے اور ٹرائبل جو مشران ہوتے ہیں، جو ایلڈرز ہوتے ہیں، ان کے تھرو حل ہوتے ہیں، اور فوج بھی ان لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں وہ ریلائز کرتے ہیں، تو بالآخر معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر یہ بھی چاہتے، سنجیدگی سے معاملات کو لیتے، تو یہ بھی شاید آسانی سے کر سکتے تھے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔